بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ امید ہے آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں تندرست ہوں گے، خوشباش ہوں گے اپنے فیملیوں کے ساتھ، اور اللہ پاک آپ سب کو اور مجھ سمیت میرے نبی کی ساری امت کو بہت آسانیاں دے اور خیر ہی خیر دے، اور ہمارے وطن کو سلامت رکھے اور عالم اسلام پہ رحم کرے۔ آج کا جو ٹاپک ہے نا جس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ، وہ ہے وظیفہ قرآن حکیم۔ تو پہلے تھوڑا سا قرآن پاک کی فضیلت بتا دیتے ہیں۔ قیامت کے دن قرآن شریف پڑھنے والے سے کہا جائے گا قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجوں پر چڑھتے جاؤ، اور ایسے ہی ٹھہر ٹھہر کر پڑھو جیسے تم دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتے تھے۔ تمہارا مقام اور درجہ آخری آیت پر ہے، بس آخری آیت پر ہے جو تم پڑھو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرنے کے لیے آئے گا۔ تو قرآن پاک کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ کوشش کیا کریں کہ قرآن پاک کو ہم لوگ روزانہ ضرور پڑھیں، اور ترجمے اور تشریح کے ساتھ۔ اس کے بعد ایک بڑی اچھی دعا ہے آخر میں، وہ ہم آپ سب کے لیے وہ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے اس کو اور ہم سب پہ اپنا فضل و کرم فرمائے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن کریم کو سب کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے اللہ تعالیٰ کو تمام عالم دنیا و ما فیہا پر۔ خود خدا فرماتا ہے کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا ھذا القرآن لا یأتون بمثلہ، اور فرمایا ہاتوا برہانکم، اور بصورت من مثلہ، یعنی سب مل کر اس کی مثل ایک ہی لے آؤ لیکن تم نہیں لا سکو گے۔ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ قرآن آسمانی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے خود لیا ہے۔ اس کی مثل کوئی کیسے لا سکتا ہے؟ نعوذ باللہ، یہ تو بس اپنی مثال آپ ہے۔ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور وہی قیامت تک اس کو اسی طرح رکھے گا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں افضل العبادتی قراءۃ القرآن، یعنی سب عبادتوں سے افضل عبادت قرآن پاک کا پڑھنا ہے، اور فرمایا خیرکم من تعلم القرآن و علمہ، یعنی تم میں سے بہتر وہ ہے جو خود قرآن کو پڑھے اور لوگوں کو پڑھائے۔ اور ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص اس کے پڑھنے پڑھانے میں مصروف رہا حتیٰ کہ مجھ سے کوئی حاجت طلب نہ کر سکا، میں اسے وہ سب کچھ بلا طلب دوں گا۔ کیوں نہیں دے گا؟ اللہ اپنا وعدہ بھی پورا کرے گا، اور ظاہر ہے جو اس کتاب کو افضل رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے کے ہر کام کو افضل رکھے گا۔ جب ہم اس کی کتاب کو نہیں بھولیں گے، اللہ کا خط پڑھیں گے، تو اللہ ہمیں کس طرح بھولے گا؟ تو اللہ نے کہا وہ سب کچھ بلا طلب دوں گا جس کی اسے حاجت ہوگی۔ الحق سچ ہے، میں اس کی صداقت کا گواہ ہوں۔ فرمایا مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسے پڑھتے رہو کہ کل قیامت کے روز یہ اپنے پڑھنے والے اور عمل کرنے والے کی شفاعت کرے گا اور اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اور فرمایا آپ نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اس کے ہر حرف کے بدلے ایک نیکی ہے جو دوسری 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ جس نے الف لام میم کہا، کہنے کو دیکھیں یہ ایک لفظ ہے، الف لام میم جوڑ کے قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، لیکن اللہ ہمیں اس کو 3 حصوں میں کر کے ہر ایک کی 10 نیکیاں، یعنی الف پھر لام پھر میم، اور ہمیں اس کی 30 نیکیاں اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا جو شخص قرآن کریم کی قدر نہیں کرے گا، یعنی باوجود مسلمان ہونے کے نہ اسے پڑھے، نہ اس پر عمل کرے، نہ اس کا فائدہ و اثر کو تسلیم کرے، گویا نعوذ باللہ حقیر جانے، وہ ہمیشہ رنج و غم
اور برائی کی مصیبت میں مبتلا رہے گا۔ قرآن کریم کی عظمت و شان میں کتابیں بھری پڑی ہیں جن کی تفصیل بیان کرنا کی یہاں گنجائش نہیں۔ یقیناً سمجھنا چاہیے کہ دین و دنیا کی سب حاجات کی دعا ہے، شفاء للناس بھی ہے اور ہدی للناس بھی ہے، لوگوں کے لیے شفا بھی ہے اور لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے جو اللہ سے ہدایت مانگنا چاہیں، اور سرمایہ آخرت بھی ہے۔ فرمایا محبوب ذوالجلال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس دل میں قرآن کی کوئی صورت نہیں یا آیت نہیں وہ دل مثل ویران گھر کے ہے۔ ایک بار حضرت ابو ذر غفاری سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، اگر تو ایک آیت قرآن کی سیکھ لے تو 100 رکعت نفل سے بھی افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ سرمایہ آخرت کے لیے اس کی روزانہ تلاوت کرنی چاہیے اور فلاح و نجات آخرت کے لیے اس کے احکام پر عمل کرنا چاہیے، اور حل مشکلات و دفیع امراض کے لیے اس کے اثرات فرمودہ فخر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے استمداد حاصل کرنی چاہیے۔ تو جب ہم اس پہ عمل کریں گے تو اللہ پاک ہماری رہنمائی فرمائیں گے اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ ترقی کی منزلوں پہ چڑھتے چلے جائیں گے اور اللہ پاک ہماری مدد کرتے چلے جائیں گے۔ تو میری آپ سب سے درخواست ہے، بچے ہیں میرے جتنے ہیں، بزرگ ہیں، سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ قرآن پاک کو ضرور کھول کر پڑھا کریں، کیونکہ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے۔ دیکھیں اگر ہمارے گھروں میں ہمارے بچے کا، کسی بہن بھائی کا، کسی عزیز رشتہ دار کا کوئی خط آ جائے تو کیا ہم نے کبھی ایسا کیا ہے کہ وہ خط پڑھا رہے سال بعد پڑھ لیں گے؟ جس طرح ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے کہ رمضان آیا، قرآن کے اوپر سے غلاف اتارا، اس کو جھاڑا، مٹی جھاڑی، اور پھر روز چل بھئی سپارے پہ سپارہ، کوئی مطلب نہیں سمجھنا، بس ہلا بھئی ہلا، تیزم تیز۔ تو یہ اللہ کا خط ہے جو اس نے ہمیں لکھا ہے، اور اس نے کہہ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے ان لوگوں کے لیے جو شک نہیں لاتے، اور ھدی للمتقین الذین، متقین کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ تو ہم سب کو مسلمانوں کو چاہیے کہ قرآن پاک پہ عمل کریں، اور یہ نہیں کہ ہم ہی پڑھیں یا ہم اپنے بوڑھے ہونے کا انتظار کریں کہ جب ہمیں کوئی اور کام نہ رہے گا تو ہم تھوڑا بہت قرآن پاک پڑھ لیا کریں گے۔ ہم اس وقت پڑھیں جب ہم پڑھ سکتے ہیں، ہم میں کوئی ہمت ہے۔ ابھی ہم دیکھیں بہت اپنی عمر ضائع کر چکے ہیں، جنہوں نے قرآن پاک کو نہیں صحیح طرح پڑھا، نہیں سمجھا، تو انہوں نے اپنی عمر تو ضائع ہی کی ہے نا میری جان۔ تو اب جو ہم پہ وقت رہ گیا ہمارے پاس، اس کو جانے کہ ہمارے لیے اللہ کی نعمت ہے جو رہ گیا ہے، اس میں ہم اللہ کو منا لیں، اللہ کو راضی کریں، تاکہ یہ کتاب ہمیں صراط مستقیم سے گزرنے میں آسانی دے اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، اور ہمیں جنت خوشبودار میں، درختوں میں، پھلوں میں، دودھ میں، نہروں میں، پانی میں، شہد میں، سلسبیل کی نہر میں۔ سلسبیل کا پتہ ہے نا، ادرک کا جوس، اس کی نہر، اس کی کتنی خوشبو ہوگی، مزہ ہی آئے گا نا، وہاں سب کچھ ہوگا۔ اور انشاءاللہ اللہ کرے کہ ہم سب کے خاوند، ماں باپ، بچے، بہن بھائی، عزیز رشتہ دار، بچوں کے بچے، ہمسائے، جاننے والے، ملنے والے، سب ادھر جمع ہوں۔ کہتے ہیں اگر کوئی بندہ جنت میں جائے اور وہ اپنے کسی ہمسائے کو یا رشتہ دار کو وہاں نہ پائے تو وہ کہے کہ وہ ہمارے ساتھ تھا، اللہ میاں وہ ہمارے ساتھ ہوتا تھا، ہم جنت میں اس کو نہیں پا رہے، پتہ نہیں وہ کہاں ہے۔ تو اللہ کہے گا جاؤ اور اس کو جہنم سے نکال کے لے آؤ۔ تو وہ بندہ جائے گا اور جہنم سے اس کو نکال کے لے آئے گا۔ یہ بھی اللہ نے سہولت دی ہوگی۔ تو سارے تیاری کریں کہ ہم میں سے کوئی بھی اگر وہاں ہم کسی کو نہیں پائیں گے یا کوئی ہمیں نہیں پائے گا تو وہ ضرور ایک دوسرے کو یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ وہاں تو ہم اکٹھے ہوتے تھے، اب فلانا نہیں ہے، تو اللہ کہے گا جاؤ نکال لاؤ۔ جو بھی نہیں ہوگا اس کو وہ نکال کے لے آئے تاکہ وہ بھی جنت میں پہنچ جائے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اچھے کام کرنے کی۔ بس اس کا ایک ہی طریقہ ہے، کسی کا دل نہ دکھائیں، غریبوں کے ساتھ نرم برتاؤ کریں، صدقہ خیرات کریں، اپنی نماز روزے کا دھیان رکھیں، باوضو رہیں، اور بسم اللہ پڑھ کے گھر سے کسی کام کے لیے جائیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے بعد جو آخری صورتیں ہیں نا، یعنی 5 صورتیں، اس میں ایسے درود شریف پڑھ کے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون پوری، اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون بند ہو گئی۔ اب دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی 2 دفعہ پڑھیں، پھر اذا جاء نصر اللہ پوری، پھر 2 دفعہ بسم اللہ پڑھیں، پھر قل هو اللہ احد، پھر 2 دفعہ بسم اللہ پڑھیں قل اعوذ برب الفلق، پھر 2 دفعہ بسم اللہ پڑھیں قل اعوذ برب الناس، اور اخیر میں 1 دفعہ بسم اللہ الرحمن۔ آپ جس کام کے لیے جائیں گے نا، اس میں اتنی اللہ پاک آسانیاں دے گا کہ آپ ذرا آزما کے دیکھیں، اس کو پڑھ کے دیکھیں، میری بات پہ عمل کر کے، آپ کا وہ سفر مبارک ہوگا، آگے پیچھے خیر ہوگی، اور جس غرض سے آپ گھر سے نکلے ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو آسانی دے گا، مبارک کرے گا، اس میں خیر ہی خیر رکھ دے گا۔ تو اخیر میں وہ ایک سنانا چاہتی ہوں نظم، جو کہ جس میں کہ سب کے لیے دعا ہے۔ تو میرا دل ہے کہ میں آج ایک ہماری نیبر ہیں مسز بشیر، انہوں نے صبح بھیجی تھی تو مجھے بہت اچھی لگی، تو میں نے انہیں کہا اتنی پیاری آپ نے بھیجی ہے، مجھے پتہ نہیں اس کا لکھنے والا کون ہے، لیکن آج کے ایپیسوڈ میں یہ پڑھ کے سناؤں گی، آپ کو بھی ثواب ہوگا اور مجھے بھی ہوگا، اور سننے والوں کو بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ رہے ہجر میں یا وصال میں، تو رہے جیسے بھی حال میں، نہ آئے لغزش تیری چال میں، تو رہے خدا کی ڈھال میں، جو ابھی ہو تیرے خیال میں، تجھے سب ملے نئے سال میں، تیرے اپنے سارے قریب ہوں اور محبتیں بھی نصیب ہوں، جو رقیب ہیں وہ حبیب ہوں، وہ امیر ہوں جو غریب ہوں، رہے تیرا ستارہ کمال میں، تجھے سب ملے نئے سال میں، تیری سب دعائیں قبول ہوں، تو نہ ہو تو سارے ملول ہوں، غم جو بھی آئیں فضول ہوں، نصیب خوشیوں کو طول ہوں، تو کبھی نہ آئے زوال میں، تجھے سب ملے نئے سال میں، بڑے تیرے لیے بے چین ہوں، تیرے بچے قرۃ العین ہوں، جو خدا اور تیرے مابین ہو وہی تیرا نصیب العین ہو، تو کبھی نہ آئے سوال میں، تجھے سب ملے نئے سال میں، تجھے فکر بھی ہو نماز کا، انجام ہو تیرے ہر آغاز کا، تجھے چلے پتہ اس راز کا، قبول ہونا ہے اس آواز کا، جو ندا ہو سوز و ملال میں، تجھے سب ملے نئے سال میں، تیرا ہاتھ دعا کو اٹھا کرے تو میرے لیے بھی دعا کرے، جو چاہے تجھ کو ملا کرے، جا خدا تیرا بھی بھلا کرے، ہو ہر چاہت تیری فال میں، تجھے سب ملے نئے سال میں۔ آمین الہی ثم آمین۔ کیونکہ نیا سال شروع ہوا ہے، آج اس کا صرف 3را دن ہے، تو یہ اتنی پیاری دعا ہے، سارے میرے جاننے ملنے والے عزیز رشتہ دار، میرے نیبر، میرے ارد گرد بستی کے لوگ، شہر کے لوگ، میرے وطن کے لوگ، میرے نبی کی ساری امت کے لوگ، اللہ تعالیٰ یہ ساری، اس کے بعد کوئی دعا باقی نہیں رہ جاتی، اللہ تعالیٰ سب کو خوب خوشیاں دے، بھر بھر کے دے، سلامت رکھے، خوش رکھے۔ میں جب بھی کسی کی کوئی خبر سنوں، الہ العالمین میرے کان ہمیشہ خیر کی خبر سنے، میرے اللہ میرے منہ سے ہمیشہ ہر ایک کے لیے دعا نکلے۔ یا اللہ مجھے کبھی وہ دن وہ گھڑی نصیب نہ ہو کہ میں کسی کے لیے بد دعا کروں، اگر میں نے زندگی میں پہلے کبھی غلطی کوئی کی ہو اس کو مجھے معاف کر دینا۔ اللہ میری ماں کبھی کسی کو بد دعا نہیں دیتی تھی، کوئی جتنی بھی تکلیف کرے، جتنی بھی تکلیف دے، میں بھٹو کو بد دعا دے دیتی تھی کہ میرے باپ کی ملیں ساری نیشنلائز ہو گئی، ساری چیزیں بیچ میں انہوں نے ضبط کر لی ہیں۔ تو میری اس وقت شادی کو کچھ مہینے تھے صرف، تو میری امی کہتی کوئی بات نہیں، دعا کرو اللہ اس کو ہدایت دے۔ تو اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے
کہ ہمارے منہ سے بس پھول جھڑے، ہم ہر ایک کے لیے اچھا بولیں، اچھا سوچیں، اچھا بوئیں، اچھا کاٹیں، اچھا بولیں، اچھا سنیں۔ بس یہ میری سب کے لیے دعا ہے، آپ بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر آج کا ایپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہو تو پلیز اس کو لائک شیئر کر دیجئے اور سبسکرائب کر دیجئے، تو اور کچھ ملنے والوں کو ضرور یہ بھیجیں تاکہ اپنی یہ دعا، اپنی یہ چیزیں قرآن پاک پڑھنے کی، اور یہ خاص کر جو نئے سال کی دعا ہے بہت سارے لوگوں کو مل جائے، وہ بھی یہ پڑھیں۔ پتہ نہیں کس کی دعا پہ اللہ پاک فرشتے آمین کہہ دیں۔ اللہ تو بہت عظیم تر ہے۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔